بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک پر اس سے بھی زیادہ زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔ دوبارہ پھر یہی فرمایا کہ میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید فرماتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔ پھر فرمایا میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ بڑا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کمزور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہو، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ماں کے احسانات باپ سے زیادہ ہیں، اور فی الواقع اس کی مستحق ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 معصیتوں اور عذاب کا ذکر فرمایا اور کہا ہے کہ جب میری امت ان کا ارتکاب کرنے لگے تو اس پر مصیبتوں اور عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا اور باپ کے ساتھ اس کا رویہ سخت ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کی شکر گزاری کی تاکید کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا کام اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اس کے بعد فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے کہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ اپنی ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کر۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوں گے، اور ان کے حقوق کو ماپال کر کے تم دوزخ کا ایندھن بھی بن سکتے ہو۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کر کے پاک دامن رہو، ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جس شخص کے پاس اس کا مسلمان بھائی عذر خواہی کے لیے آئے تو اس کی معذرت قبول کر لے، خواہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ اگر ایسا نہ کیا تو میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔
اس حدیث شریف میں 3 اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ اول یہ کہ تم پاک دامن رہو گے اور دوسروں کی عورتوں کی طرف نفس اور نظر کو متوجہ نہ کرو گے، تو چونکہ تم نے دوسروں کی عورتوں سے حفاظت کی اس لیے اللہ کی جانب سے یہ انعام ملے گا کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، ان کی طرف نفسانی خواہش رکھنے والے متوجہ نہ ہوں گی اور نہ وہ شوہر کے علاوہ کسی پر نظر ڈالیں گی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ ظاہری سبب کے اعتبار سے تو یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ جب تم کو اولاد دیکھے گی کہ والدین کے ساتھ اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہو اور جان مال کے ساتھ خدمت کرتے ہو، تو آپ کے عمل سے بچے بھی سبق سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ ہم کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کرنا چاہیے جیسے ہمارے ماں باپ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور باطنی طور پر اس کو اس طرح سمجھیے کہ یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کے مطابق ہے۔ جب آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہاری طرف متوجہ فرمائے گا اور اولاد کے قلوب میں تمہاری عزت اور وقار ڈالے گا۔ نیز اس کے ساتھ اس کا برعکس بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو تو تمہاری اولاد تم سے یہی سیکھے گی، اور جب اس کا نمبر آئے گا تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک گٹڑی کی طرف باندھ دیا، پھر اس کو کنویں میں ڈالنے کے لیے چل دیا۔ جب ایک کنویں کے کنارے پر جا کر رکھا اور قریب تھا کہ کنویں میں ڈال دے تو باپ نے کہا کہ بیٹا اس کنویں میں نہ ڈال، کسی دوسرے کنویں میں ڈال دے، کیونکہ اس میں میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا۔ یہ سن کر بیٹے کو ہوش آیا اور گٹڑی کھول کر الگ ہو گیا اور باپ کو احترام کے ساتھ گھر لے آیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کے باپ نے اپنے بوڑھے باپ کو ڈالا تھا کنویں میں، اس وجہ سے یہ بچہ اپنے باپ کو ڈال رہا تھا۔ مطلب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا، مطلب تمہارے دادا کو ڈالا تھا، تو وہ بچہ چونک گیا کہ اگر میں نے اپنے باپ کو ڈالا کنویں میں تو کل میری باری آئے گی تو میری اولاد مجھے ڈالے گی۔ مطلب سارا قصہ وہی نکلتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس حدیث سے تیسری بات یہ بتائی کہ جب کسی مسلمان سے کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے اور اس کے بعد وہ معافی مانگنے لگے اور عذر خواہی کرے تو اس کی معذرت قبول کر کے دل صاف کر لو۔ یہ نہ دیکھو غلطی کس کی تھی، وہ غلطی پر تھا یا تم تھے، اس کو جانے دو۔ جب معافی مانگنے لگا تو معاف کر دو، بلکہ اگر تمہاری غلطی تھی تم بھی معافی مانگ لو اور اس کی کوئی حق تلفی کر چکے ہو تو تلافی کر دو۔ تو بہرحال دوستو، ہمیں اس حدیث سے 3 چیزیں معلوم ہو گئی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين